جی، سوال نمبر 1 ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو ہمارے دوست بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا دل نہیں لگتا ان دوستوں کے ساتھ جو دنیاوی امور کے شوقین ہوتے ہیں۔ اب ایسے پرانے دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ دوست ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ہماری آزمائش بن جاتے ہیں۔ جس راہ پر وہ جا رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا، پھر ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اوائڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مزاجوں کی تبدیلی آتی ہے تو پھر دوستوں میں فاصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس صورتحال میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دوست دوسری وجوہات کو مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل میں تبدیلی ہماری اپنی ذات کے اندر آ رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے پرانے دوستوں کے ساتھ دل نہیں لگتا۔ بڑا زبردست سوال ہے، اور یہ جن کا سوال تھا انہوں نے کہا ہے کہ بھی میرا نام نہیں لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوست بھی کہیں سن رہی ہوگی کس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سوال ہے نا، اس میں 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ دوست اللہ کی بڑی خوبصورت نعمت ہے، اور جس کے ساتھ ہم نے دوستی کا کچھ عرصہ گزارا ہے، ڈیفینیٹلی ہماری شخصیت کا ہمارے برین کی کوئی نہ کوئی فریکوینسی اس دوست کے ساتھ میچ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہماری اس سے دوستی ہوئی۔ یہ آپ نے باتیں بڑے دھیان سے سننی ہیں۔ ہماری شخصیت کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا تھا جو ہم اس دوست کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے۔ ہماری برین کی کوئی نہ کوئی فریکوینسی ایسی تھی جو میچ ہو رہی تھی، جس کو ہم انجوائے کرتے تھے۔ دوست وہی ہے نا کہ جس کی کمپنی کو آپ انجوائے کریں، جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ دوست ایسا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے ایک اچھا وقت گزارا ہے، اب ہم بدل گئے ہیں، وہ اسی راہ پر ہے یا وہ کسی دوسری راہ پر جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بہت عرصہ گیپ آ جاتا ہے دوستی میں۔ جب لمبے عرصے کا دوستی میں گیپ آتا ہے نا، تو اس سے بھی پھر ہم جب بڑے عرصے کے بعد اپنے پرانے دوستوں کو ملتے ہیں تو ہم نے جن حالات میں سے گزرے ہوتے ہیں، ان حالات کا اثر ہماری شخصیت پر پڑتا ہے، اور ہماری جو پرسنالٹی ہے اس میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں، اور وہ دوست کسی اور رستے سے گزرا۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم ایک رستے سے گزرے ہیں، اور اس رستے کی ساری گرد، ساری مشکلیں، مصیبتیں، اور جو ہم نے آسانیاں دیکھی، جو تنگیاں دیکھی، وہ ساری کی ساری ہماری شخصیت پر چھوٹے چھوٹے نقش و نگار بنا گئی۔ وہ جس سے گزرا اس کے بن گئے۔ اب یہ 2 مختلف پرسنالٹیز بن گئی۔ اب کیا ہے، اب ہم بہت عرصے کے بعد ملے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا، لیکن ہمارے پاس باتیں ختم ہو چکی ہوں گی، ہم ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے بھی نہیں کریں گے، ہم کمفرٹیبل بھی نہیں ہوں گے، اور بس ہمارے پاس وہ پرانی یادیں ہوں گی۔ ہم تھوڑی دیر ان یادوں پہ مزے کر کے اور پھر ہم جدا ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور بس یہ ایک ورکنگ ریلیشن رہ جاتا ہے دوستوں میں۔ ہم جب ایک اللہ کی راہ پر چلنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری دوستی خراب ہوتی ہے، یہ دوسری بات آ گئی، جس کا یہاں پر شاید یہ میری بہن نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ لمبا بریک آ گیا، اس کے بعد ہم پرانے دوست کو ملے ہیں، تو اب اس کے اور ہماری پرسنالٹی میں چینجز آ گئی، اب مزہ نہیں آ رہا ہمیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری دوستی بہت اچھی تھی، اب ہمارے اوپر کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم دین کی طرف لگ گئے، اب ہم ان کی دوستی کو انجوائے نہیں کر رہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم نے بڑے صبر سے چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری اس دوست کے ساتھ ایک اچھی اخلاص والی محبت پہلے سے تھی تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس دوست کو، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس سے تعلق کم کر دینا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اور ہم نے جو نعمت ہمیں ملی ہے، ہم نے پورے شعور کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے کہ وہ نعمت ہم اس میں غیر محسوس طریقے سے ٹرانسفر کر دیں۔ اچھے دوست کو ہم نے کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا، اس کو کبھی بھی ہم نے ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہے، وہ ایک ہمارا اچھا دوست تھا۔ اگر وہ ابھی تک دین کی طرف نہیں آیا، وہ آ جائے گا، ہم نے صبر کے ساتھ چلنا ہے، اور آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ بالکل دوسری راہ پہ ہے اور لگ رہا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے،
تب بھی ہم نے اس سے 100% قطع تعلقی نہیں کرنی، فاصلہ کر لینا ہے۔ ایک دن آئے گا وہ الجھے گا، وہ امتحانوں سے گزرے گا، پھر اس کو آپ یاد آئیں گی، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کافی عرصے کے بعد لوٹ کے آپ کے پاس ہے۔ اس لیے دروازہ کھلا رکھنا، دروازہ کبھی بند نہیں کرنا۔ اور ایک جو بات آپ نے اس میں کہی کہ دوست کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ کسی اور وجہ سے آپ میں اور اس میں فاصلہ ہو رہا ہے، تو اچھے دوستوں میں بدگمانی نہیں آتی، دوستی ہوتی اس کے ساتھ ہے جس سے آپ کے مزاج کے کوئی نہ کوئی بنیادی پہلو مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک صاف گو انسان ہیں تو آپ کا دوست بھی ایک صاف گو انسان ہی ہونا چاہیے، اور وہ اتنی نیگیٹو پرسنالٹی کا نہیں ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ آج دین کی طرف آئے ہیں تو آپ پیچھے کو بڑا ہی ڈرٹی مائنڈ رکھتے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کی جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو اندر بیج پہلے سے پڑا ہوتا ہے، یہ تو وقت نے وہ بیج جو ہے وہ اس کو ہوا دے دی اور ایسے حالات آ گئے کہ وہ جلدی سے تناور درخت بن رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایسا نہیں ہے، یہ ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے سلیم الفطرت ہی ہوتے ہیں، وہ شروع سے اچھے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں۔ دوستوں سے بدگمانی نہیں کرنی اور دروازے کھلے رکھنے۔ انشاءاللہ آپ کے ذریعے ان تک فیض پہنچے گا۔ فیض کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی آیتیں پڑھ کے سنانی ہے، فیض ایک ملاقات سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ایک صرف اپنے دل میں ہم اس کے لیے محبت رکھیں گے نا تو تب بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔